السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ الاعراف پارہ نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 101 سے 100 سے کرنا ہے، یعنی 100 سے کرنا ہے۔ پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اولم کیا بھلا نہیں یہدی رہنمائی کی للذین واسطے ان لوگوں کے یرثون الارض جو زمین کے وارث ہوئے من بعد اہلیہا اس کے رہنے والوں کے بعد اللو کہ اگر نشاء ہم چاہتے اصبناہم ہم پکڑ لیتے ان کو بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے ونتبع اور ہم مہر کر دیتے علی قلوبہم ان کے دلوں پر فہم لا یسمعون تو وہ نہ سن سکتے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کی آیات میں ہم انبیاء کے حالات پڑھ رہے تھے اور انبیاء کے قصے سنانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کچھ سنت جاریہ کا ذکر کیا، اور یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ چاہتے، یعنی اب جو بھی بستیوں والے آباد ہوئے نئے، اگر وہ چاہتے تو اپنے سے پہلے جو بستیاں گزر چکی ہیں ان کے انجام سے عبرت حاصل کر سکتے تھے، اور وہ یہ بات خوب سمجھ سکتے تھے کہ جن جرائم کی وجہ سے پہلی اقوام پر مصیبت آئی یا ہلاکت آئی، وہی ہلاکت ان کو بھی گھیر سکتی ہے اگر وہ اسی طرح کے جرائم کرنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا سکتے ہیں کہ وہ پھر کچھ نہ سن سکتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے پیچھے ہم نے مختلف انبیاء کے قصے پڑھے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، ان کا کہنا نہیں مانا، توحید کا انکار کر دیا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر انبیاء کے درپے ہو گئے اور زمین میں فساد کرنے لگے اس کی اصلاح کے بعد، تو ان کا انجام کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک کے بعد ایک قوم لاتے ہیں اور اس کو زمین میں آباد کرتے ہیں، تو یعنی جب ان کو نعمتیں دی جاتی ہیں تو وہ یہ شاید یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اسی طرح ہی چلتا رہے گا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ تو ہمیں اس بات سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جیسی پکڑ پہلے قوموں کی آئی ویسی ہی پکڑ میں ہم بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر ہم بھی اسی طرح جرائم میں مبتلا ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے دلوں پر ہم مہر کر دیتے ہیں۔ مہر کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو پھر دل کے اندر کوئی بات جاتی ہے، اور نہ ہی جو پہلے جن باتوں پر وہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں ان سے باہر نہیں نکلتے۔ فہم لا یسمعون تو وہ سن نہیں سکتے، ہدایت کی بات کو سنتے نہیں، قبول نہیں کر سکتے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ تلکا یہ القرا بستیاں ہیں، نقصو ہم قصہ سناتے ہیں، علیکہ آپ کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، من انبائہا ان کی خبروں میں سے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءتہم آئے تھے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبیناتی 7 روشن نشانیوں کے، فما کانوا تو نہ تھے وہ، لیؤمنوا کے ایمان لاتے، بما کذبوا ساتھ اس کے جس کو وہ جھٹلا چکے تھے، من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح یطبع مہر کر دیتا ہے اللہ علی قلوب الکافرین اوپر کافر لوگوں کے دلوں پر۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اسی طرح ہم بستیوں کے قصے آپ کو سناتے ہیں، ان کی خبریں ہم نے آپ کو سنائی ہیں، کن کن بستیوں کی، جیسے نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح، سیدنا لوط اور سیدنا شعیب علیہ السلام کے جو علاقے تھے، یعنی جو بستیاں تھیں جن کی طرف یہ انبیاء مبعوث فرمائے گئے اور وہاں پر انہوں نے رسالت کا فریضہ انجام دیا۔
تو یہ رسول وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ رسول ان کی طرف واضح نشانیاں لے کر گئے تھے، ایسی نشانیاں جو حق کو واضح کرنے والی تھیں، جن کو دیکھ کر کوئی بھی شخص ہدایت کو سمجھ سکتا تھا اور اس میں غور و فکر کر کے اس کو قبول بھی کر سکتا تھا۔ لیکن کیا ہوا، فما کانوا لیؤمنوا، لیکن نہ تھے وہ کہ ایمان لے آتے، بما کذبوا من قبل، جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ تو یعنی جب کافروں نے پہلی ہی دفعہ انکار کر دیا تو اس کے بعد واضح نظر آنے والی نشانیوں کو بھی وہ مان کر نہ دیے اور انکار ہی پر جمے رہے، اسی پر اڑے رہے۔ ان کی سرکشی اور ضد اور انا اور جو نفس پرستی تھی اس نے ان کو حق کی طرف نہ آنے دیا۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر، یعنی ایسے ہی کافروں کے دلوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات سے بچائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب واضح نظر آنے والی نشانیوں کا انہوں نے انکار کیا اور انبیاء کو جھٹلانے لگ پڑے، تو اس کے بعد کتنی ہی ہدایت کی باتیں ان کے سامنے کھول کے رکھی جائیں، جو بھی کچھ کیا جائے وہ اس کو سمجھ کر نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جب انسان کسی حق بات کو جھٹلاتا ہے اور گناہوں کی طرف مائل ہی رہتا ہے، تو یہ گناہ اس کے غور و فکر کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، پھر اس کو ہدایت کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ جیسے ابھی بتایا نا کہ مہر کیا ہوتی ہے، مہر دل پر جب لگتی ہے نا تو نہ تو دل سے کسی چیز کو باہر نکلنے دیتی ہے اور نہ ہی باہر سے کسی چیز کو دل میں آنے دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک آڑ بن جاتی ہے ان کے دلوں اور ہدایت کے درمیان، یعنی ہدایت کی باتیں ان کے دلوں پر پھر اثر نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، تو اور یہاں پر فرمایا تو یہ جا رہا نا یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے ایسے کافروں کے دلوں پر، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ یعنی اگر اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ نے ہی ان کے دلوں پر مہر کر دی تو پھر وہ ایمان کیا لائیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہے اور انسانوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ انسان ہدایت کی باتوں کو قبول کریں، بلکہ اللہ کی طرف مہر لگنے کی نسبت اس لیے کی جاتی ہے کہ جب کوئی انسان حق کا ایک دفعہ انکار کرتا ہے، اسے جھٹلاتا ہے، تو پھر جب کوئی نشانی اسے نظر آتی ہے یا کسی کے سمجھانے سے حقیقت اس پر واضح ہو بھی جاتی ہے، تو وہ صرف ضد اور انا کی وجہ سے اپنی پہلے ہی بات پر اڑ جاتا ہے، یعنی وہ جو اس نے پہلے انکار کیا ہوتا ہے وہ اس پر ڈٹ جاتا ہے، کیونکہ اگر اب وہ قبول کر لے تو اس کی انا مجروح ہوتی ہے۔ یہی حال ہم شیطان کا دیکھتے ہیں نا، یہاں پر شیطان کے کردار کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ اس کو پتا تھا، کیا اس کو اللہ کی معرفت نہیں تھی؟ کیا اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی قدرت اور عظمت والے ہیں؟ اور کیا اس کو جنت اور دوزخ کا پتہ نہیں تھا؟ لیکن اس کے اندر اس طرح سے آدم کے خلاف رقابت آ گئی، ایک حسد آ گیا کہ اس نے اپنی انا کو مجروح کرنا گوارا نہ کیا۔ ٹھیک ہے، اپنی انا، اپنی میں اس کے آگے آ گئی۔ اور یہی تو بات جیسے ہم پہلے بھی ہم نے ذکر کی نا کہ سجدہ کیا کرتا ہے، سجدے میں انسان اپنے جسم کا باعزت حصہ جو ہے اس کو زمین پر ٹیک دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی ساری انا تو گئی، وہ تو اب اللہ کے سامنے آ گیا ہے۔ تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس حالت کو پہنچ جاتا ہے نا کہ وہ ایک دفعہ حق کا انکار کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے سامنے پھر ہدایت کی بات آتی ہے، پھر حقیقت کو واضح کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل پر مہر لگنے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ مہر اللہ ہی کی طرف سے لگائی جاتی ہے کہ پھر وہ حق بات کو تسلیم کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اس حال سے بچائے کہ ہم نیکی کی طرف راغب نہ ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ ہماری عقل کو کمزور کر دیں اور ہم غور و فکر ہی نہ کر سکیں اور اپنے برے بھلے کو ہی نہ پہچان سکیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کافروں کا یہی حال ہے نا کہ جب حقیقت سمجھ آ چکی لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اگلی آیت میں وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ وما، اور نہیں، وجدنا پایا ہم نے، لی اکثرہم ان میں سے اکثر میں، من عہد، عہد کی پاسداری، یعنی ہم نے ان میں کوئی وعدہ، یعنی وعدے کی پاسداری نہیں پائی۔ وہاں ان اور نہیں، وجدنا اور یہاں پر ان کا ترجمہ جو ہے آگے جو لفاسقین آ رہا نا لا کی وجہ سے وہ
بے شک میں بدل جائے گا، وَإِن وَجَدْنَا اور بے شک پایا ہم نے اکثرہم ان میں سے اکثر کو لفاسقین ضرور فاسق ہی پایا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثریت ان کی عہد کی خلاف ورزی کرنے والی تھی اور اکثر ان میں سے فاسق ہی تھے، گناہ گار تھے، حد سے بڑھنے والے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ منافق کی بھی ایک علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ عہد کی پاسداری نہیں کرتا. ٹھیک ہے، فاسقین کیا کرتے ہیں کہ وعدوں کو نہیں نبھاتے. اور یہاں پر جس وعدے کی بات ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلے تو عہد الست ہی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام ارواح کو پیدا فرمایا اور ان کو پھر جب چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا گیا تو پوچھا الستو بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یعنی ہر انسان نے وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اپنے پروردگار، اپنے رب کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ رب کیا ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. خالق جس نے پیدا کیا ہے، جو آپ کو اون کرتا ہے، جو آپ کا مالک ہے. ٹھیک ہے، وہی آپ کے لیے احکامات کا اختیار رکھتا ہے نا. اور جو مدبر ہے، جو تدبیر کرنے والا ہے، تو اسی رب کی عبادت ہمیں کرنی ہے. اسی چیز کا وعدہ ہم نے اللہ سے کیا تھا. یہی انسانوں پر اللہ کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اکیلے اسی کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس عہد میں کچھ اور عہد بھی ہیں، جیسے انسان دوسرے لوگوں سے عہد کرتا ہے، یا بعض اوقات ہم اپنی ذات ہی سے عہد کرتے ہیں. تو کوئی بھی وعدہ جو انسان نے کیا ہو، فاسق کیا کرتا ہے؟ ایسے وعدوں کو پورا نہیں کرتا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ، اپنے یا ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ جب معاملات کرتے ہیں، جب عہد کرتے ہیں، تو ہم ان کی کس حد تک پاسداری کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے جو اللہ سے عہد کیا ہوا ہے اس کی پاسداری ہمارے اندر کتنی ہے. پھر آگے فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم پھر بعثنا بھیجا ہم نے من بعدہم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا ہم اپنی آیات کے ساتھ الی فرعون کی طرف وملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف فظلموا بہا تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا، یعنی ظلم کیا. ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے ابھی اس کو بعد میں پھر دیکھتے ہیں، پہلے ترجمہ پورا کر لیں. فانظر تو دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت انجام، المفسدین فسادیوں کا، فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. تو پیچھے ہم نے انبیاء کے واقعات پڑھے، بیچ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ اپنی سنت جاریہ کا ذکر کیا جو ان تمام انبیاء کے حالات میں مشترک پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی نبی آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور پھر نبیوں کا کردار کیسا تھا، اور یہ کہ انہوں نے خالص اللہ پر اپنا اجر رکھتے ہوئے لوگوں کو دین کا پیغام دیا، توحید کا پیغام دیا. تو بہت سے لوگوں نے انبیاء کی دعوت کا انکار کیا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ انبیاء پر ایمان لے آئے. تو ایمان لانے والوں کو اور انبیاء کو تو بچا لیا گیا، اور باقیوں پر ہلاکت آئی. جب انہوں نے منہ مانگے، معجزے مانگے، اور ان کے اوپر وہ اتارے گئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آئے. اور یہاں پر جو ہے وہ پھر سے وہی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کا آغاز سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی حالات سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ. اور وہ نشانیاں کیا تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا، عصائے موسیٰ جس کو کہا جاتا ہے، کہ جب وہ اس کو زمین پر پھینکتے تو وہ اسدحہ کی صورت اختیار کر جاتا تھا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب بغل میں اپنے ہاتھ کو دباتے اور باہر نکالتے تو وہ بالکل سفید روشن ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں واضح نظر آنے والی نشانیاں تھیں. وہ جو لاٹھی تھی وہ ایک بہت بڑے اسلحے کی شکل اختیار کر جاتی تھی. اور اسی طرح جو ید بیضا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگت کے مالک تھے، لیکن جب وہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تو ان کا ہاتھ واضح طور پر روشن ہوتا تھا، سفید ہوتا تھا، اور یہ بھی ایک بڑی نشانی تھی. تو فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. اور فرعون کا کون تھا؟ جیسے ہم جانتے ہیں کہ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. ان کا اصلی نام الگ ہوتا تھا اور لقب ان کا فرعون تھا. فرعون کے لقب کے پیچھے یہ تصور تھا
کہ سب سے بڑے دیوتا سورج کی روح بادشاہ کے جسم میں حلول کر جاتی ہے، تو اس لحاظ سے وہ بادشاہ اسی زمین میں سب سے بڑا دیوتا کہلاتا ہے۔ اور وہاں پر یعنی یہ کہہ لیں کہ سورج کا جسمانی مظہر ہوتا ہے وہ بادشاہ، جس علاقے کا بھی وہ بادشاہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے تمام فرعونہ یعنی تمام فرعون جو تھے وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں 2 فرعونوں سے واسطہ پڑا تھا۔ ایک وہ فرعون جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، اس کا نام رامسیس تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر 10 سال کا عرصہ شعیب علیہ السلام کی تربیت میں رہے، تو اس دوران یہ فرعون مر گیا اور اس کا بیٹا تخت نشین ہوا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اب یہاں پر جب فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے، تو وہاں پر وہی رامسیس کا بیٹا ہی تخت نشین تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی، شام سے لے کر لیبیا تک اور بحر روم کے سواحل سے حبش تک پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ یعنی ساری زمین کا بادشاہ نہیں تھا کہلاتا، صرف اس جگہ کا معبود کہلاتا تھا جہاں تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک۔ یعنی یہ اپنی سلطنت کا نہ صرف بادشاہ بنا ہوا تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے انسان بہک جاتا ہے نا، کیسے شیطان اس کو اس طرح کے خیالات ڈلواتا ہے کہ اپنے یعنی اب یہ اپنے سے ہی گھڑی ہوئی کہانیاں نا، کہ جو چیز آپ کو مظاہر قدرت میں سے سب سے بڑی نظر آئے اس کی آپ عبادت شروع کر دیں، اور اس کے بعد اس کا مظہر آپ کو زمین پر بھی کسی کو بنا لیں۔ یعنی آسمانوں پر آپ کیا کر رہے ہیں کہ سورج دیوتا کی پرستش کر رہے ہیں، اور زمین پر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سورج کی روح جون سی ہے وہ فرعون میں حلول کر گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور یہاں پر یہ کیوں نہیں آیا کہ پوری قوم کی طرف بھیجا گیا؟ اس لیے کہ عوام اپنے خواص ہی کے مذہب پر ہوتے ہیں، اور ویسے بھی فرعون اور اس کے درباری اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو یعنی وہاں پر ایسی حکومت قائم کی ہوئی تھی جس کی بنیاد ظلم پر تھی، ٹھیک ہے۔ مذہبی آزادی اور شخصی آزادی تو کسی کو حاصل ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ مذہبی آزادی کا کوئی تصور فرعونی حکومت میں نہیں تھا۔ جس مذہب پر بادشاہ اور اس کے حواری ہوتے تھے وہی مذہب ملک کا ہوتا تھا اور وہی سارے لوگوں کا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا گیا کہ اگر یہ دعوت قبول کر لیں گے تو سبھی لوگ ہی دعوت قبول کر لیں گے۔ فظلموا بہا، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی ظلم سے کیا مراد ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا، اسی لیے شرک کو بھی ظلم کہا گیا نا، جیسے کہ فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس میں انسان اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے سمجھا نا کہ رب جو خالق مالک مدبر ہے، ہاں وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اکیلے اسی کی عبادت کی جائے، لیکن جب انسان اس سے ہٹ کر نعوذ باللہ اس کے ساتھ کسی کو اس کے اختیارات میں شریک کرتا ہے، یا اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے، یا استعانت میں کسی کو شریک کرتا ہے، تو یہ دراصل وہ اللہ کے حق میں ظلم کرتا ہے۔ تو یہاں پر فرعونیوں نے آیات کا انکار کیا، آیات کا حق ادا نہ کیا۔ واضح نظر آنے والی آیات کا حق کیا تھا کہ ان کو مان لیا جائے، ان کو قبول کیا جائے اور دعوت حق پر لبیک کہا جائے، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا، یعنی انہوں نے ان نشانیوں کے حق میں ظلم کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کہ کیسا انجام ہوا مفسدوں کا۔ عاقبہ جو ہے عقب سے ہے، عقب ایڑی کو کہتے ہیں نا، یعنی کسی عمل کے نتیجے میں جو انسان کو وہ ملتا ہے، یعنی جو جزا ملتی ہے اس کو آپ عاقبہ کہا جائے گا، اور اگر یہ الف لام کے بغیر ہو تو یہ سزا کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فسادیوں کو برا انجام ہونے والا ہے۔ دیکھو کہ کیسا ہوا ان لوگوں کا برا انجام۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ وقال موسیٰ،
تو اب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اس کو کہا یا فرعون، اے فرعون، سبحان اللہ، آپ بہادری دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی جرت دیکھیں، فرعون کے دربار میں اس کو اس کے نام سے پکارے ہیں، انی بے شک میں رسول بھیجا گیا ہوں میں رب العالمین، جہان والوں کے رب کی طرف سے۔ اور یہاں پر جو اس کو نام کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے نا، اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو نام کے ساتھ پکارتے ہیں نا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات خاص مجھے سے کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ اگر آپ گھر میں کوئی بات کر دیں، کوئی حکم دے دیں، تو سب منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کو یہ حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا کس کو یہ بات کہی گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نہایت جرت سے فرعون کو پکارا اور اس کو کہا کہ بے شک میں جہان والوں کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اور یعنی حیرت ہوتی ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی بہادری دی، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں سے ان کا ایک بندہ قتل کر کے بھاگے تھے، جو ان سے غلطی سے مارا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈر تو ان کے اندر تھا کہ میں اتنے متکبر بادشاہ کے سامنے جا رہا ہوں تو ایسا نہ ہو مجھے پکڑ کے قتل ہی کر دے۔ تو اس سلسلے میں وہ بھی بات یاد کر لیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت سے سرفراز فرمایا ہے تو انہوں نے وہاں پر کہا تھا کہ میرے بھائی کو میرا مددگار کر دے اور اس سے اس کی میری کمر کو مضبوط کر دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو اب یہ دونوں دربار میں پہنچے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو پکارا اور اس کو کہا کہ بے شک میں تمام جہان والوں کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، کیونکہ خود تو یہ خدائی کا جو دعویٰ کرتا تھا نا، یہ اپنے علاقے تک اس کی خدائی تھی نا، تو موسیٰ علیہ السلام اس کو بتا رہے ہیں کہ تمام جہانوں کا جو پروردگار ہے میں تو اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر فرمایا حقیقن علی، قائم ہوں اس بات پر کہ اللہ، حقیقن حقدار ہوں، لائق ہوں اس بات پر کہ اللہ کے نا اقولا میں کہوں اللہ اوپر اللہ کے الا الحق مگر حق بات، قد جئتکم تحقیق لایا ہوں میں تمہارے پاس، ببینۃ ساتھ روشن دلیل کے، میرے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فارسل تو بھیج دے معیہ میرے ساتھ، بنی اسرائیل کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود اس بات پر قائم ہوں، اس بات کا حقدار ہوں کہ میں نہ کہوں اللہ کے بارے میں وہ بات جو سچی نہ ہو، یعنی میں تو حق بات کے سوا کچھ نہ کہوں گا اللہ کے بارے میں، اور تم لوگوں کی طرف میں ایک واضح روشن نشانی لے کر آیا ہوں، اور تو ایسا کر کے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دو ان کے سامنے مطالبات پیش کیے۔ پہلا تو توحید کا تھا کہ تم جو خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھے ہو اس کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اللہ کی وحدانیت کو مان جاؤ، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل جس کو تم نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے اس کو تم آزاد کر دو۔ آپ جانتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل اس علاقے میں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور اس وقت تو ان کی نسل یہیں پر بڑھتی پھلتی پھولتی رہی اور ان کی حیثیت ایک حکمران قوم کی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر وہ تمام امراض پیدا ہو گئے جو کسی بھی قوم کی موت کا سبب بن جاتے ہیں، جیسے ہم پیچھے دیکھتے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو یہ بنی اسرائیل جن کی تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی تھی، یہ فرعونیوں کے تحت بہت محکوم زندگی گزار رہے تھے، ٹھیک ہے، ذلت کی زندگی میں تھے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بھی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ تو اب فرعون مانا نہیں بلکہ کہنے لگا، کہنے لگا ان کنتا اگر ہے تو جئتا لایا ہے بیایتن کوئی نشانی، فاتی تو لے آ بیہا اس کو، ان کنتا من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے، یعنی اگر تو رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنی رسالت کی صداقت میں کوئی نشانی پیش کر۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، فَإِذَا تو جبھی ہیا وہ ثوبان مبین کھلم کھلا اسدہا تھا، یعنی ایک واضح جیتا جاگتا نظر آنے والا اسدہا
تھا جو کہ زمین پر ان کو نظر آنے لگا۔ اور دوسری نشانی جو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالی وہ کیا تھی؟ وَنَزَعَ، اور انہوں نے کھینچ نکالا یدہ اپنے ہاتھ کو، فَإِذَا ہِیَ، تو جبھی وہ تھا بَیْضَاءُ روشن، لِلنَّاظِرِین دیکھنے والوں کے لیے، یعنی اپنے بغل سے اپنی جیب سے جب انہوں نے ہاتھ باہر نکالا تو وہ سفید چمکدار تھا۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا رنگ گندمی تھا، لیکن یہ ہاتھ اتنا تابدار ہو کر باہر نکلتا تھا کہ اس سے آنکھیں چندھیانے لگتی تھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ ٹیوب لائٹ کوئی آ کر ایک دم سے آن کر دے تو آنکھیں چندھیاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بغیر درد کے صرف سفید ہوتا تھا، چمکدار ہوتا تھا۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو 2 بڑی عظیم نشانیاں عطا فرمائیں کہ فرعون مان جائے اور ایمان لے آئے۔ باقی دوبارہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔